اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صل علی محمد و آل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع احواء الذین لا یعلمون۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، جیسے کہ کل آپ کی خدمت میں اس بات کا بیان ہوا کہ ابتدائی 15 سے 20 منٹ کی یہ گفتگو مسائل فقہ اور احکام شریعت پر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور جس عنوان کا انتخاب کیا گیا اس کا تعلق اس ماہ رمضان المبارک میں مسافروں کے لیے روزوں کے احکام کی مناسبت سے ہے۔ اور کل اس مسئلے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ سب سے پہلا مسئلہ جو اس سلسلے کے اندر مراجعین و فقہا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ یہی لکھتے ہیں، جو بنیادی طور کے اوپر ایک سمجھے کہ بیس لائن ہوا کرتی ہے کہ کس فرد کے اوپر ماہ رمضان میں مسافر کا عنوان جو ہے وہ صدق آ سکتا ہے۔ بس جس شخص پر بھی اس انداز کے ماہ رمضان میں مسافر کا حکم صدق آتا ہے اور اس کے اوپر فٹ آتا ہے کہ جسے کہا جائے کہ اس کے لیے اس کیفیت کے اندر کہ جس وقت وہ مسافر ہو اور اس کی نماز قصر ہو جائے تو اس کے لیے روزہ بھی جو ہے وہ معاف ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی پھر معاف ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ عنوان یہ بنے گا کہ پھر ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا، اور وہ روزے کے جو اس حالت سفر کے اندر اس نے نہیں رکھے ہیں ماہ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اور پھر اس سلسلے میں بعض اوقات سوال بھی کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مسافر ہے کہ جو روزے نہیں رکھ رہا ہے تو کیا اسے کوئی پینلٹی دینی ہے، کوئی فدیہ دینا ہے، کوئی اس طرح کی صورتحال بھی ہے؟ کیونکہ بعض حالات کے اندر اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھے تو ہوتا ہے ایسا کہ شریعت اسے یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے روزہ نہیں رکھا ہے تو تمہیں فدیہ دینا ہوگا اور ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پہ خواتین کے سلسلے کے اندر اگر زمانہ حمل ہے اور اس کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہو رہا ہے، چاہے اپنی وجہ سے چاہے اس حمل کے لیے، اسی طریقے سے وہ خاتون کے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اس کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہو رہا ہے، تو وہاں پر شریعت اسلامی ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ وہ ان روزوں کو جو اس حرج میں یا اس مشکل میں آنے کی وجہ سے وہ چھوڑ رہی ہے اس کے لیے وہ فدیہ دے اور ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا کرے۔ مگر مسافر اس عنوان سے خارج ہے۔ مسافر اگر کسی جگہ سفر کرتا ہے اور وہ سفر ایسا سفر بنتا ہے کہ جہاں پہ حکم شریعت یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر صرف اور صرف اس کے لیے روزہ رکھنے کی پابندی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن کوئی فدیہ نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اور ماہ رمضان کے بعد ان روزوں کی اسے تعداد یاد رکھنی ہوگی، اگلے ماہ رمضان سے پہلے پہلے ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اگر اس نے اگلے ماہ رمضان تک بھی سستی کی، لاپرواہی کی، یا مسلسل سفر کے عالم میں ہی رہا اور روزہ نہ رکھ پایا کسی وجہ سے، تو جتنے روزوں کو وہ اگلے ماہ رمضان تک نہیں رکھ پائے گا اب ان میں سے ہر روزے کے بدلے اس کو فدیہ دینا ہوگا، اور تاعمر تک بہرحال اس کو اپنی قضا تو کرنی ہوگی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو لہٰذا جہاں جہاں پر شریعت اسے مسافر شرعی کہہ رہی ہے وہاں اس کے لیے روزہ جو ہے وہ طاقت ہو جائے گا۔ اب کہاں پہ شریعت مسافر شرعی کہتی ہے؟ کل ہماری گفتگو یہاں آ کے رکی تھی کہ ایک نیا چیپٹر ہے اور واضح ہونا ضروری ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں کے اوپر لوگوں کو یہ جو مسافر شرعی کا حکم ہے اس کے اندر ابہام پایا جاتا ہے، کنفیوژن موجود ہے، اور بہت سارے افراد مسافر ہیں مگر اپنے آپ کو مسافر نہیں سمجھ رہے ہوتے، نتیجے کے اندر وہ روزہ رکھ رہے ہوتے جو کہ غلط ہو جاتا ہے۔ ان پر حقیقت میں یہ روزہ رکھنے کے باوجود روزہ فرض باقی رہا اور ماہ رمضان کے بعد قضا کرنی ہوگی۔ اور بہت سے افراد ہیں کہ جو شریعت کی نگاہ میں مسافر نہیں کہلاتے اور وہ اپنے آپ کو مسافر سمجھ رہے ہوتے، اب جو یہ روزہ چھوڑ رہے ہیں یہ لا علمی کی وجہ سے، مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، یا کسی کی جانب سے غلط مسئلہ بیان کر دینے کی وجہ سے، تو حقیقت کے اندر یہ جو
اب روزہ نہیں رکھ رہے، ان کی ذمہ داری تھی کہ روزہ رکھے، اور شاید کہ اگر جان بوجھ کر یہ کام کیا جاتا تو ان پر صرف روزے کی قضا نہیں ہوتی، کفارہ بھی واجب ہو جایا کرتا۔ ایک سوال پوچھا گیا باقاعدہ آغا سیستانی سے کہ ایک جوان ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے مجھ پہ کفارہ واجب ہو جائے گا۔ بہت غور سے سنیے گا، عام طور پہ حج کے معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے اور ماہ رمضان میں بھی کفارہ اتنا شدید ہے کہ جس کو سننے کے بعد انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ میں ماہ رمضان کے 30 روزے رکھنے کے سلسلے میں پریشان ہوں کہ متواتر 30 روزے رکھنے کوئی چھٹی نہیں ہے، اور اگر ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑا تو اب ایک کے بدلے ایک نہیں رکھنا، وہ ایک تو رکھنا ہی ہے، اس کے علاوہ 60 روزے رکھنے ہیں، جن میں سے 31 روزے مسلسل اور متواتر رکھنے ہیں۔ اس میں اب چھوٹ نہیں ہو سکتی، اور اگر کہیں چھوٹ کی تو دوبارہ نئے سرے سے گنتی شروع ہو جائے گی، وہ جو رکھے گئے وہ ضائع ہو جائیں گے، تو لہٰذا 60 روزے رکھنے۔ اب ایک جوان یہ کہتا ہے، سوال کرتا ہے آغا سیستانی سے کہ اگر مجھے نہیں علم ہے کہ میں اگر جان بوجھ کے روزہ ترک کروں تو مجھے کفارہ دینا ہوگا، لہٰذا میں نے روزہ ترک کر دیا، اب کیا مجھے پھر بھی قضا دینا ہوگی؟ تو ان کا جواب کہ لا علمی کفارے کو ساقط نہیں کرتی۔ آپ کو معلوم تھا کہ روزہ ترک کر دینا حرام ہے، آپ کو معلوم ہے کہ روزہ ترک کرنا خدا کی بارگاہ کے اندر اس کی چھوٹ نہیں ہے، اور یہ قابل پروردگار کی بارگاہ کے اندر قابل سزا ہے۔ اب چاہے آپ کو کفارے کا علم تھا یا نہیں تھا، چونکہ آپ کو علم تھا کہ روزہ رکھنا واجب ہے اور آپ نے روزہ جان بوجھ کے ترک کیا بغیر کسی عذر شرعی کے، آپ کو قضا بھی کرنی ہوگی اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ ہاں، اگر روزہ رکھنے کے سلسلے میں آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھ پر روزہ شاید ساقط ہے، میں اس طرح کے کام میں ملوث ہوں، اس طرح کا کام کر رہا ہوں کہ جس کے لیے میرے لیے حرج ہو رہا ہے، تو شاید یہ جو پوزیشن ہے اس کی وجہ سے مجھ پہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، اس لیے آپ نے ناسمجھی کے اندر روزہ نہیں رکھا۔ بعد میں یہ علم ہو گیا کہ نہیں، مجھے تو روزہ رکھنا تھا، تو اب آپ پہ کفارہ نہیں ہے، صرف اور صرف قضا آپ کی ذمہ داری قرار پائے گی۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو جو بات سمجھنے کی تھی وہ یہاں پر کہ سب سے پہلے انسان یہ سمجھے کہ میں کب مسافر شرعی بنتا ہوں تاکہ یہ غلطی نہ ہو۔ تو سب سے پہلی چیز جو مسافر شرعی کے لیے ہے، سب سے پہلے یہ بتایا جائے کہ ایک شخص کب مسافر شرعی بنتا ہے۔ شریعت نے اس کے لیے 8 شرطیں لگائی ہیں، یعنی معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بس میں مسافر ہوں، میں نے سفر کیا تو میں مسافر بن گیا، نہیں۔ شریعت کہتی کہ ان 8 شرطوں کو آپ دیکھیں، آپ کے سفر میں یہ 8 شرطیں پائی جاتی ہے تو آپ مسافر شرعی ہیں۔ اب آپ کے لیے نماز بھی قصر ہوگی اور روزہ بھی ساقط ہوگا، جن میں سب سے پہلی چیز یہ کہا کہ اس کا سفر کی جو مقدار ہے وہ 8 فرسخ شرعی ہو، یعنی وہ 8 فرسخ سفر کرے۔ اب یہ 8 فرسخ، جو فرسخ ہے یہ پیمانہ ہے، یہ پیمانہ آج استعمال نہیں ہوتا، آج ہوتا ہے مائلز، کلومیٹر۔ تو اگر مائلز کے اعتبار سے بات کی جائے تو یہ 28 مائل بنتے ہیں، 28 مائلز کا اس کا سفر ہو تو یہ سفر جو ہے وہ اس کا مسافر شرعی کی مقدار بنے گا۔ یا اگر ہم بات کریں کلومیٹر کی تو 44 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ اس کا مسافر شرعی بناتا ہے۔ اب سوال ہے کہ صرف اور صرف کیا 44 کلومیٹر ہی اس کو مسافر شرعی بناتا ہے؟ میں شارجہ میں اسی امام بارگاہ سے نکلوں، ممکن ہے کہ دبئی کے اندر ابھی اگر یہاں سے بات کروں تو یہاں سے بارڈر تک شارجہ پہنچنے کے اندر 8 کلومیٹر بن جائے، اور اس کے بعد 44 کلومیٹر کی اگر بات ہو تو 44 میں سے 8 نکال دیں گے آپ تو یہ آپ کا 36 کلومیٹر رہ گیا۔ تو کیا اپنی جگہ کو چھوڑتے ہی سفر شروع ہو جاتا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، سفر شروع ہوگا شہر کے بعد۔ شہر کے اندر آپ گھومتے رہے، آپ 100 کلومیٹر گھومتے رہے، آپ مسافر شرعی نہیں کہلائیں گے۔ تو بہت ضروری ان چیزوں کو سمجھنا کہ یہ سفر جو 44 کلومیٹر کا ہے یہ شہر کے باہر ہے، کہ جب آپ شہر سے باہر نکلتے ہیں تو گویا آپ کا پہلا قدم ہی شہر سے نکلتے ہی آپ کا سفر ہو جائے گا۔ یہاں سے کاؤنٹنگ شروع ہوگی کہ آپ کا 44 کلومیٹر بارڈر سے آگے جانا اور بارڈر تک آنا، گھر سے جا کر نہیں، بارڈر سے شہر، جس شہر میں آپ موجود ہیں اس شہر کے بارڈر سے آپ کا سفر آنا اور بارڈر تک 44 کلومیٹر بنے گا، تب آپ مسافر شرعی بنیں گے۔ یہ پہلی شرط ہوئی۔ اب یہاں پر اس سے متعلق کچھ چیدہ اہم مسائل ہے۔ کیا اس بات کا امکان ہے کہ اگر میں بارڈر سے نکلوں تو ممکن ہے کہ آپ کے جانے کا سفر، اگر ہم اس کو 8 فرسخ میں سمجھنے کے اعتبار سے بات کریں تو آپ کے جانے کا سفر بنتا ہے 3 کلومیٹر، آنے کا بنتا ہے 5 کلومیٹر۔ اب یہ ممکن تو ہے،
اس لیے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہ آپ نے شارٹ ڈسٹینس کا جو ہے وہ سفر لیا، آپ نے سالک لے لیا. اب یہاں کے لوگوں کے اعتبار سے بات کی جائے تو وہ ورڈ استعمال کیا جائے جو بآسانی سمجھ میں آتا ہے. واپسی کے اندر آپ نے کہا مجھے کوئی جلدی نہیں ہے تو میں سالک کیوں لوں، پیسے بچائیں گے چاہے سفر لمبا ہو جائے. اب جو سفر لمبا ہوا تو جانا 3 کلومیٹر ہوا، آنا 5 کلومیٹر ہوا. اب یہ 48 یعنی 44 کلومیٹر ہو گیا، 8 فرسخ بن گیا. تو کیا اب بھی مجھ پر یہ مسافر کا عنوان آئے گا؟ آغا سیستانی اور آغا خوئی تو یہی فرماتے کہ اس صورت کے اندر بھی یہ شخص چاہے اس کے جانا کم تھا آنا زیادہ تھا لیکن بارڈر ٹو بارڈر 44 کلومیٹر بن جاتا تھا تو یہ مسافر ہے. بقیہ مراجین میں جو مشہور مراجین ہیں چاہے وہ آغا خمینی اور آغا خامنہئی وہ فرماتے کہ نہیں، اگر آپ کا جانا 4 فرسخ سے کم ہے، یعنی اگر ہم آپ کی اعتبار سے بات کریں 22 کلومیٹر کے اعتبار سے کہ 22 سے کم کلومیٹر آپ کا جانا ہے تو آپ مسافر شرعی نہیں بنیں گے. چاہے آپ کا آنا آپ کے اس 44 کلومیٹر کو پورا بھی کر دیتا ہو لیکن جانا آپ کا 4 فرسخ پورا ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے. یعنی 22 کلومیٹر کا سفر اگر آپ کا جانا ہوگا تب ہی آپ کا جو ہے وہ آگے ان دونوں مراجعین کے نزدیک جو ہے وہ آپ کا سفر 44 کلومیٹر کا کاؤنٹ ہوگا، ورنہ 44 کلومیٹر کا کاؤنٹ نہیں ہوگا. اس کے بعد دوسرا مسئلہ یعنی دوسری شرط، ابتدا سے ہی آپ کا ارادہ ہو کہ آپ 44 کلومیٹر کا سفر کریں گے. بڑی اہم شرط ہے عزیزان محترم. کبھی کبھی کسی کا ارادہ نہیں ہوتا، وہ نکلا شارجہ سے اور اس کا ارادہ تھا میں 10 کلومیٹر جاؤں گا اور واپس 10 کلومیٹر آ جاؤں گا. 20 کلومیٹر مسافر شرعی کی مقدار نہیں بنتی، لہٰذا وہ 20 کلومیٹر کے اعتبار سے ذہن بناتا ہے اور اپنی نماز جو ہے وہ پوری پڑھتا ہے. لیکن 10 کلومیٹر جانے کے بعد باس کا فون آ گیا کہ آپ کو فلاں جگہ پہ جانا ہے. اب جو فلاں جگہ جانا ہے GLT جانا ہے مثال کے طور پہ، وہ اب اگر دیکھیں گے تو میں شارجہ سے شارجہ واپس آنے کے اعتبار سے 44 کلومیٹر سے زیادہ سفر کروں گا تو کیا میں مسافر شرعی بن گیا؟ آپ نے کہا تھا قبلہ 44 کلومیٹر ہو، میں نے کاؤنٹر چلا کے رکھا، میرا کاؤنٹر بتاتا ہے کہ 44 کلومیٹر ہو گیا. لیکن جواب یہ آئے گا کہ ابتدا سے آپ کا ارادہ 44 کلومیٹر کا سفر کرنے کا نہیں تھا، تو جس پہلے ڈیسٹینیشن پہ آپ پہنچے وہ آپ کا مائنس ہو جائے گا. اب جس نئے ڈیسٹینیشن سے آپ نے نئے سفر کا ارادہ کیا ہے اس نئے ڈیسٹینیشن تک جانا اور واپس پلٹ کے آنا، اب اگر یہ 44 کلومیٹر بنتا ہے تو آپ مسافر شرعی ہے اور آپ کے لیے مسافر شرعی کا حکم جاری ہوگا. تو لہٰذا دیکھیں یہ دوسری چیز تھی، ابتدا سے پورے 44 کلومیٹر کا یعنی ٹوٹل سفر ہی فقط 44 کلومیٹر کا نہیں ہو. اسٹارٹ جب آپ سفر کر رہے تھے آپ کا کل نیت تھی کہ میں 44 کلومیٹر کا سفر کروں گا، تب آپ مسافر شرعی بنیں گے اور آپ کی نماز قصر ہوگی اور آپ کا روزہ ساقط ہوگا. تو دوسری شرط یہ ہو گئی. لہٰذا آپ نے مثال کے طور پر اگر شہر سے نکل کے 10 کلومیٹر سفر کیا اور آپ ماہ رمضان تھا، حکم کیا تھا؟ آپ نے ظہر سے پہلے سفر کیا لیکن آپ 10 کلومیٹر جانے کے بعد واپس آنے والے تھے، آپ نے اپنا روزہ نہیں چھوڑا، آپ کو روزہ رکھنا تھا. 10 کلومیٹر طے کرنے کے بعد جب آپ کو باس کا فون آیا اب جہاں جانا ہے اور شہر واپس آنا ہے وہاں سے آپ مسافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب آپ جا رہے ہیں 20 کلومیٹر واپس آ رہے 30 کلومیٹر تو 50 کلومیٹر ہو گئے. اب آپ کا روزہ ساقط ہو جائے گا، یعنی اب تک روزہ تھا اب روزہ ساقط ہو گیا. اور اب حکم یہ ہوگا کہ آپ ظہر سے پہلے اگر دوبارہ اپنے شہر میں آ جاتے ہیں اور مبتلات روزہ آپ نے انجام نہیں دیا ہے تو نئی نیت کے ساتھ روزہ رکھیں گے. جس نیت سے آپ شہر سے نکلے تھے وہ نیت سے جو آپ نے روزہ رکھا تھا وہ آپ کا ساقط اور ختم ہو چکا تھا. تو دیکھیں یہ مسائل شرعی اتنے اہم ہیں کہ اگر آپ کہیں میں نے تو نیت نہیں کی، میں تو شہر میں آ گیا، مجھے تو یہ مسئلہ ہی نہیں معلوم تھا، تو آپ کا روزہ بائی ڈیفالٹ ہوا ہی نہیں. جو آپ کہتے ہیں کہ نیت کہاں جا کے کام میں آتی ہے، نیت کتنی پاورفل ہوتی ہے. آپ نے ماہ رمضان کی پہلی رات کو ہی نیت کر لی کہ میں 30 روزے رکھوں گا، لیکن اس دن کا روزہ آپ کا ابتدا نیت سے ہوا تھا، درمیان میں آپ کا روزہ ختم ہو گیا تھا، تو آپ کو ایک نئی نیت کی ضرورت تھی. اگر اس نئی نیت کو آپ نے کیا ہے شارجہ میں آنے کے بعد تو آپ کو روزہ شروع ہوگا، ورنہ اس دن کے روزے کی آپ کو نئے سرے سے ماہ رمضان کے بعد قضا کرنی ہوگی. درود پڑھے محمد وعلی محمد. تیسری شرط اور جس پر آج کے حد تک ہم گفتگو تمام کریں گے اور وہ یہ کہ راستے سے مسافر اپنے ارادے سے پھر نہ جائے. جس طرح سے آپ کو 10 فرسخ یعنی 10 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد آپ کو لمبا سفر نہیں کرنا تھا،
باس کا فون آ گیا تو اب آپ کو کرنا پڑ گیا. اسی طریقے سے اگر راستے سے آپ کا ارادہ ترک ہو جائے, آپ نکلے تھے شارجہ سے آفس کے کام کے لیے, راستے میں باس کا فون آیا آپ کو کہ واپس پلٹ جائیے, راستے میں فون آیا کہ واپس پلٹ جائیے, آپ کو اب شارجہ کے اندر ہی کام کرنا ہے. آپ ابتدا سے ارادہ کر کے نکلے تھے 44 کلومیٹر کا, اور آپ 10 کلومیٹر آگے گئے ہوں گے دبئی کے اندر, اور فون آ گیا کہ واپس چلے جائیں. تو اب جو آپ کو فون آ گیا کہ واپس چلے جائے تو آپ کا ارادہ ترک ہو گیا. ارادہ ترک ہو گیا تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے تو ارادہ چونکہ کر لیا تھا تو اب میں تو مسافر بن گیا, تو اب مجھ پر روزہ نہیں ہے یا میری نمازیں قصر ہوگی. نہیں, ابھی آپ 10 کلومیٹر آپ نے طے کیا اور آپ کا ارادہ اگر ترک ہو جاتا ہے تو چونکہ 44 کلومیٹر کا نہیں ہوا ہے تو ابھی بھی آپ مسافر نہیں بنے. اس کا ثمرہ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی ابھی آپ نے کوئی کھانے پینے کی مبتلات روزہ کا عمل انجام نہیں دیا, اور آپ 10 کلومیٹر تک گئے تو واپس اپنے شہر آ رہے, اب آپ نے کوئی مبتلات روزہ کا کام انجام دینا بھی نہیں ہے. آپ چاہے بھی تو دے نہیں سکتے, کیونکہ اب آپ کا سفر ختم ہو گیا. آپ گویا ابتدا ہی سے مسافر نہیں تھے اور اب آپ کو جا کے معلوم ہوا ہے کہ آپ مسافر نہیں تھے, لہٰذا آپ کا روزہ اسی نیت کے ساتھ کنٹینیو رہے گا اور آپ نے اپنے روزے کو مکمل کرنا ہے. ورنہ بعض صورتوں میں اجازت ملتی ہے کہ مثال کے طور پہ, اور شریعت خود اجازت دیتی ہے, لہٰذا اس میں کوئی قباحت بھی نہیں. آپ کا 44 کلومیٹر کا پورا ارادہ تھا, آپ شارجہ سے نکلے, دبئی پہنچے, وہاں پر آپ کے سامنے چائے یا کافی سرو کی گئی. شریعت کہتی ہے کہ اب آپ مسافر نہیں, آپ چائے پینا چاہتے پی سکتے, کافی پینا چاہتے پی سکتے. اگر آپ کو ظہر سے پہلے واپس آنا ہے, آپ مبتلات روزہ انجام نہیں دیں گے تو نیت کریں گے, لیکن اگر آپ مبتلات روزہ انجام دینا چاہتے, اجازت ہے, آپ انجام دے سکتے. چاہے آپ ظہر سے پہلے آنا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ کے لیے شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے. لیکن یہ شخص کہ جس کا سفر ختم ہو گیا, جس کا 44 کلومیٹر کا سفر نہیں ہے, اس شخص کو اجازت نہیں ہے کہ یہ چائے یا کافی کا استعمال کرے, اس لیے کہ شریعت نے اسے مسافر شرعی کے عنوان سے خارج کر دیا. لہٰذا اب اگر یہ پیے گا تو یہ جان بوجھ کے روزہ ترک کرنا ہوگا اور اس کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا. تو پہلی شرط یہ تھی کہ 44 کلومیٹر کا سفر ہو. دوسری شرط یہ تھی کہ ابتدا ہی سے 44 کلومیٹر کے سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو, درمیان سے اس کا ارادہ نہ ہوا ہو. تیسری شرط یہ کہ اپنے اس ارادے پر مستقل رہے, ارادے کے اندر کسی بھی مقام پر اپنے ارادے سے پھر نہ جائے, اپنا سفر ترک نہ کر دے, یعنی اس کی جو نیت ہے یا اس کا پلان ہے وہ چینج نہ ہو جائے, ورنہ چینجنگ آف پلان کے اوپر بھی اس کی مسافر شرعی کی جو ہے وہ عنوان اس سے ساقط ہو جائے گا, اور اسے اس اعتبار سے اپنے روزے اور اپنی نماز کا حکم فالو کرنا ہوگا. پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں ان احکامات دین اور شریعت کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اسی اعتبار سے ہمیں اپنی نسلوں کو اور اپنے معاشرے کو پروان کرنے چڑھنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.